جائے گا. حملوں میں ملوث کسی دہشت گرد اور سہولت کار کو نہیں چھوڑیں گے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اعلان, کہا بھارت کو پھر شکست دیں گے. دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھارت دہشت گردی میں ملوث ہے. بھارت نے بلوچستان میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کی. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بولے, آپریشن مکمل ہو گیا, تمام دہشت گردوں کو ڈھونڈ کر مارا گیا. پاکستان کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. اس سے قبل وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور شہداء کے لواحقین سے ملاقات کی. بلوچستان میں دہشت گردی کسی حقوق کی جدوجہد کا نام نہیں. یہ بیرونی سرپرستی میں چلنے والی دہشت گردی ہے جس کا ہدف پاکستان بھی ہے اور بلوچستان کے اپنے لوگ بھی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کر دیا, کہا یہ عناصر نہ ترقی برداشت کرتے ہیں اور نہ ہی ہم ریاست پر عزم ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کا مورال بلند ہے. دہشت گرد, سہولت کار اور بیرونی ہینڈلرز کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. بلوچستان میں صورتحال کنٹرول میں ہے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا دہشت گرد اپنے مذموم ارادوں میں کامیاب نہیں ہوئے. پاک افواج دلیری سے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہے. فٹنل ہندوستان کو منہ کی کھانی پڑے گی. بلوچستان میں دہشت گردی, سعودی عرب اور قطر کی شدید الفاظ میں مذمت. سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ پاکستانی فورسز دہشت گردی کے خلاف بہترین حکمت عملی کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہیں. قطری وزارت خارجہ کی جانب سے واقعے میں شہداء کے لواحقین, پاکستانی عوام اور حکومت کے ساتھ دلی ہمدردی اور تعزیت کا بھی اظہار. زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعائیں. مغربی موسمی سسٹم شمالی بلوچستان میں داخل. برفباری اور بارش کا سلسلہ جاری. کئی علاقوں میں برف سے بند رابطہ سڑکیں بحال نہ ہو سکیں. 4 فروری تک پنجاب کے پی میں برسات, برفباری کی پیش گوئی. اسلام آباد, خطہ پوٹوہار, مری اور گلیات میں بھی بارش متوقع. پہاڑی علاقوں میں برفانی تودہ گرنے اور لینڈ سلائڈنگ کا بھی خدشہ. سیاسی اتحاد کا تیرہ معاملے پر جرگہ. نمائندہ قبائلی عمائدین اور مشیران کی شرکت. صوبائی حکومت کی بد انتظامی سے پیدا حالات پر مستقبل کا لاہ عمل طے کیا گیا. جرگہ ارکان کی متاثرین میں 4 ارب کی تقسیم میں کرپشن اور سیاسی مداخلات پر شدید تنقید. حاجی شیریہ آفریدی نے کہا متاثرین تیرہ کے مسائل کسی ایک علاقے یا قبیلے تک محدود نہیں ہیں بلکہ یہ اجتماعی قومی مسئلہ ہے. بارہ سیاسی اجتماعات کا جرگہ. صوبائی حکومت کے خلاف چارج شیٹ قرار. وفاقی وزیر عطا تارڑ نے کہا بارہ سیاسی اتحاد نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت بدعنوان ہے. تیرہ کے عوام کے لیے 4 ارب روپے دیے گئے, ان کا حساب نہیں. کیا خیبر پختونخوا حکومت کے لوگ کسی ریلیف کیمپ میں نظر آئے؟ پی ٹی آئی کے لوگ تیرہ کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں. کے پی حکومت کو تیرہ کی صورتحال پر عوام سے معافی مانگنی چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں پارٹی قائد. میاں محمد نواز شریف سے ملاقات. ملک کی سیاسی, معاشی اور سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابیوں سے آگاہ کیا. نواز شریف نے تمام فیصلوں میں اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنے پر سراہا. کہا پاکستان دنیا میں مضبوط معاشی دفاعی ملک بن کر ابھرا ہے. یہ صرف صوبہ پنجاب کے لیے نہیں, یہ لیب پورے پاکستان کے باقی صوبوں کو بہترین خدمات یہ انجام دیں گے. دس لیب از گوئنگ ٹو ہیلپ پاکستان, ویدر اٹس بیٹل نٹس, ویدر اٹس رائس اور ملک اور پانی, ہر چیز. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی قوم کی اور کوئی خدمت نہیں ہو سکتی. شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہمارا عزم ہے. فوڈ سیکیورٹی اور حفظان صحت کے معیار کو یقینی بنانے کے لیے اتھارٹی کا قیام اہم ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی خطے میں سینٹر آف ایکسیلنس بنے گی.
جرائم کے خلاف ناقابل تردید ثبوت فراہم کرنے کے لیے فورینسک لیب کا جال بچھایا گیا۔ پنجاب میں ڈیجیٹل انقلاب کا آغاز ہو چکا، میرٹ پر سمجھوتا نہیں کریں گے، بچوں کے تحفظ کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا جدید لیب نہ ہونے سے برآمد کنندہ اور صارف دونوں نقصان اٹھا رہے ہیں، جو پالیسی ایکسپورٹ کے لیے ہوگی وہی عوام کے لیے بھی ہوگی۔ سانحہ بھارتی گیٹ ایس پی سٹی اور ایس ایچ او قصوروار قرار، غلام مرتضیٰ کو 4.5 گھنٹے غیر قانونی حراست میں رکھ کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ انکوائری رپورٹ میں انکشاف، رپورٹ کے مطابق ایس پی بلال اور ایس ایچ او زین خاتون کے شوہر غلام مرتضیٰ کو موقع سے تھانے لے گئے۔ دونوں پولیس آفیسر غلام مرتضیٰ پر ایس ایچ او کے کمرے میں تشدد کرتے رہے۔ کمرے میں نصب کیمرے کی ویڈیو سے بھی شہادت حاصل کر لی گئی۔ ایس پی اور ایس ایچ او نے انکوائری کمیٹی کو بیان دیا کہ افسران بالا نے غلام مرتضیٰ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا۔ انکوائری رپورٹ آئی جی پنجاب کو پیش کر دی گئی۔ گل پلازہ واقعے کے ذمہ داروں کو فوری گرفتار کیا جائے۔ واقعہ افسوسناک ہے جسے گزرے کئی دن گزر چکے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ وزیر اعلیٰ سندھ یا میئر کراچی کی غلطی ہے۔ گورنر سندھ کامران جسوری نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف جنگ میں برسر پیکار ہیں۔ بھارت اپنی پراکسی کے ذریعے بلوچستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بہادری سے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں نے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ بلوچستان میں شہید افراد کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ سانحہ گل پلازہ نے پوری قوم کو پریشان کر دیا۔ حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے گل پلازہ کے دکاندار آگ سے جھلس گئے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا جینے 2 کراچی مارچ کے سلسلے میں نمائش چورنگی پر کیمپ کا دورہ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کراچی اتنا ٹیکس دیتا ہے کہ پورا ملک چلتا ہے۔ کراچی کے بجٹ کو کرپشن اور نااہلی کی نظر کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی اور ایم کے عوام کو بے وقوف بناتے ہیں اور فرینڈلی اپوزیشن کرتے ہیں۔ حکومت کا آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول کی قیمت 253 روپے 17 پیسے فی لیٹر برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ ہائی سپیڈ ڈیزل مہنگا، قیمت میں 11 روپے 38 پیسے فی لیٹر اضافہ، نئی قیمت 268 روپے 38 پیسے مقرر۔ پیٹرولیم ڈویژن نے قیمتوں سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پاکستان کی 7 سال بعد آسٹریلیا کو T20 سیریز میں شکست، دوسرے میچ میں آسٹریلیا کو 90 رن سے ہرا دیا۔ سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ پاکستان کے 199 رنز ہدف کے تعاقب میں مہمان ٹیم 108 رنز پر ڈھیر۔ کیمرون گرین 35 اور میتھیو شارٹ 27 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ابرار احمد اور شاداب خان کے 3 شکار، عثمان طارق نے 2، سائم ایوب اور محمد نواز نے 1 وکٹ حاصل کی۔ کپتان سلمان علی آغا میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ پاکستان کی T20 تاریخ کا انوکھا کارنامہ، پہلی بار تمام 10 وکٹ اسپنرز کے نام۔ آسٹریلیا کے خلاف ابرار احمد اور شاداب خان نے 3 جبکہ عثمان طارق نے 2، سائم اور نواز نے 1 کھلاڑی کو پویلین کی راہ دکھائی۔